بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان۔ اس وقت ہم پشاور شہر میں موجود ہیں۔ یہاں پہ چونکہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت قائم ہے، جبکہ وفاق میں مسلم لیگ نون کی سربراہی میں ایک مخلوط حکومت کام کا آغاز کر چکی ہے۔ چونکہ یہ روایتی طور پر یہ دونوں سیاسی جو جماعتیں تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون ایک بہت سخت حریف تصور کیے جاتے ہیں، اور ان کا جو پچھلا جو 10 12 13 سال کا جو ایک ریکارڈ ہے اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے لیے کسی بھی صورت تیار نظر نہیں آتے۔ اب چونکہ ایک بار پھر ایک ایسی صورتحال سامنے آئی ہے کہ جب مرکز میں نون لیگ کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف نے علی امین گنڈاپور جیسے سختگیر رہنما کو چیف منسٹر کے عہدے پر وہ کیا فائز کیا ہے، تو اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ حکومتیں ایک ساتھ چلیں گی، مرکز اور وفاق میں کوئی مہازارائی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ صورتحال چونکہ لوگ اس میں بہت زیادہ ایک تشویش کا شکار تھے، لیکن پچھلے دنوں ایک مثبت ڈیولپمنٹ اس وقت ہوا جب خلاف توقع علی امین گنڈاپور صاحب کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کے بارے میں ایک قوم کو پتہ چلا۔ اب اس ملاقات کو لوگ جو صاحب رائے لوگ ہیں وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں، ہم کچھ شہریوں سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شہزاد صاحب ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو علی امین گنڈاپور اور شہباز شریف صاحب کی جو ملاقات ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی شہزاد صاحب۔ جی بہت اچھی بات ہے اور بڑا اچھا ایک اقدام ہوا ہے کہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے علی امین گنڈاپور صاحب وہ گئے ہیں اور وزیر اعظم سے وہ ملے ہیں، اپنے صوبے کے حقوق کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، جو بقایا جات ہیں یا جس طریقے سے بھی ہے، لیکن ایک اچھا اقدام، ایک اچھا قدم انہوں نے اٹھایا ہے، اور مرکز کو بھی چاہیے کہ وہ جو انہوں نے پہل کر دیا ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ ایک اچھے طریقے سے ان کے جو بقایا جات حکومتوں کے رہتے ہیں یا جو بھی ہے وہ اس کو ادا کریں، اور جس طرح اور صوبوں میں کام ہو رہا ہے، جیسے دیکھیں پنجاب میں کر رہی ہے وزیر اعلیٰ ان کی مریم نواز صاحبہ، اسی طرح علی امین گنڈاپور صاحب کو بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو جو بقایا جات ملتے ہیں یا جو بھی ملتے ہیں اس صوبے کے عوام کے لیے کچھ نہ کچھ وہ کریں اب، کیونکہ آپ نے تو وزیر اعظم سے ملاقات کر لی ہے اور شکر الحمدللہ کہ ایک اچھا وہ انہوں نے بھی وہ کیا، آپ کو گرین سگنل دے دیا ہے، تو خوشائند بات ہے کہ یہ ملاقات اچھی رہی ہے ان کی، اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرکز والے کیا کرتے ہیں ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کے ساتھ۔ تھینک یو سر۔ جی طارق صاحب، آپ بتائیں کہ یہ جو مرکز اور صوبے کے درمیان جو تعلقات، ورکنگ ریلیشن شپ کی کتنی اہمیت ہے، اور آپ اس ملاقات سے آپ کیا توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں کہ مستقبل میں جو صوبے کے جو مالی وسائل سے متعلق جو وفاق سے شکوے شکایات ہیں کہ اس میں کیا ہمارے موقف کو کوئی پذیرائی ملے گی، یا ہمارے جو صوبے کے جو مالی مشکلات ہیں وہ کچھ کم ہو سکیں گی؟ بہت زیادہ کم ہوں گی جی۔ یہ بتا دوں، یہ وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا ہے تو ان کے سارے مطالبات ہم مانتے ہیں اور مانیں گے۔ ہو سکتا ہے تو علی گنڈاپور صاحب جو ہیں یہ دوبارہ واپس جائیں، دوبارہ ایک بار پھر ملیں، ملاقات کریں، اس میں اپنے صوبے کے لیے ان کا حق بنتا ہے، یہ جائیں گے اور جانا چاہیے اور اپنا حق لے کر آنا چاہیے۔ یہ ہمارا حق ہے، ہم بجلی پانی یہ سارا کچھ ہمارا حق بنتا ہے یہاں پہ، اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ انسان وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، یہ بڑا اچھے بندے ہیں، بڑے دل کے کھلے ہیں، اور میرا خیال ہے اس سے اچھا اور انسان ہوگا بھی نہیں، اور وزیر اعظم صاحب بھی بڑے اچھے لوگ ہیں، وہ بھی انشاءاللہ پورا تعاون کریں گے ان کے ساتھ۔ اس وقت پشاور کے سینئر صحافی ارشاد علی میدانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم وزیر اعظم شہباز شریف اور علی امین گنڈاپور کے ملاقات کے حوالے سے ہم ان کی رائے جاننا چاہیں گے کہ وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ صبح جو جن معاشی مشکلات کا شکار ہیں، ایسے وقت میں، ایسے نازک صورتحال میں جب چیف منسٹر سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر وزیر اعظم پاکستان کے دفتر پہنچتے ہیں، تو اس ملاقات کے نتائج کیا نکلنے چاہیے؟ جی ارشاد صاحب۔ دیکھیے یہ بہت ہی مثبت اقدام ہے اور اس طرح کی ملاقاتیں ہونی چاہیے، اور الیکشن میں جو ہوتا ہے وہ تو مطلب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس میں پھر بعد میں کچھ نہیں ہوتا، تو اس لیے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کی متواتر ملاقاتیں ہونی چاہیے صوبے کے معاشی حالات ٹھیک کرنے کے لیے، صوبے میں جو لائن آرڈر کی سچویشن ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، جس طرح دیگر چیلنجز ہے ہمارے صوبے کو، بہت مطلب پورے پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو ہمارا صوبہ جو ہے بہت مشکلات میں ہے، تو ایسی مشکل حال میں ہم مطلب اگر اپنی ضد اور انا پر اڑے رہیں گے تو ہم مزید مطلب خراب ہو جائیں گے۔ اس میں نقصان مطلب آپ کو پتہ ہے سیاسی لوگوں کا تو نہیں ہے، لیکن عام عوام کا نقصان ہوگا، عام غریب اس سے مطلب متاثر ہوگا،
تو میرا تو یہ خیال ہے کہ اس قسم کی ملاقاتیں جو ہے یہ صوبے کے لیے بھی بہتر ہے، ملک کے لیے بھی بہتر ہے، اور باہر کو ہمارا جو امیج ہے وہ بھی سافٹ امیج جائے گا. مطلب لڑائیاں اور یہ جو ہے یہ ان کو صرف الیکشن تک محدود رکھنا چاہیے، پھر جس طرح جو بھی آئے پھر اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ابھی وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ وزیر اعظم ہے، ان سے مطلب طریقے سے اپنا حق مانگنا چاہیے. اور مطلب جو ہمارا NFC ایوارڈ میں حصہ ہے، اس طرح دیگر ریالٹی کی جتنی بھی وہ ہے ان سے مطلب طریقے سے اگر آپ ان سے مہاجرائی کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ بھی وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا بھی پاکستان کے سب سے بڑا جو صوبہ ہے، مطلب 13 کروڑ عوام کے اس میں رہتے ہیں، نصف آبادی ہے پاکستان کے، ان پہ بھی ان کی حکومت ہے. مطلب اب پنجاب سے وہ آپ کے لیے مشکلات کڑی کریں گے، وفاق سے بھی آپ کے لیے مشکلات کڑی کریں گے. تو ان حالات سے نکلنے کے لیے اس قسم کی ملاقاتیں ہونی چاہیے اور یہ متواتر ہونی چاہیے، اس میں مطلب گیپ نہیں آنی چاہیے. لطیف اللہ داؤزی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان ایک بہتر ورکنگ ریلیشن شپ ہمارے لیے ہمارے صوبے کے مسائل کے حوالے سے کتنا ضروری ہے. اور یہ جو ملاقات ہوئی ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کے درمیان، اس ملاقات کے کس نظر سے دیکھتے ہیں لطیف اللہ صاحب؟ جی یہ تو بہت اچھا ایک مثبت سوچ کے تحت جو ہے یہ جو ملاقات ہوئی تھی. اور جس طرح گنڈاپور صاحب نے جب ملاقات کی اور پھر میڈیا سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جو وہاں پہ 1 گھنٹہ ان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اور مختلف امور پہ بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بہت اچھا تاثر گیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی اس کو کہا کہ صوبے کی جو حقوق ہے اس سے بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے ہیں. حالانکہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی اور مرکز میں جب نون لیگ کی حکومت آئی تو یہ ایک سوچ چل رہا تھا اور لوگ سوچ رہے تھے کہ ان دونوں کا آپس میں تو ملتا ہی نہیں ہے. اور ظاہری بات ہے کہ ملک اور صوبہ جو ہے ابھی اور بہت زیادہ مشکلات کا سامنا بھی ہیں اور جھگڑوں اور انتقام کا اس کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا. لیکن وزیر اعظم صاحب نے جب اس کے ساتھ ملاقات کی اور پھر اس کے بعد جب بات ہوئی تو یہاں کے خیبر پختونخوا کے عوام اور اس طرح پاکستان کے عوام جو ہے وہ ایک سیاست میں ایک چینج دیکھ رہے ہیں، تبدیلی بھی آئی ہوئی ہے. اور دوسری بات اگر آپ دیکھیں تو سیاسی جماعتیں بھی وہ سوچ انہوں نے نہیں اپنایا جو پہلے انتقامی سوچ تھا. اب ہر سیاسی جماعت جو ہے یہ چاہتا ہے کہ میں پاکستان کے لیے کام کروں اور پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے وہ آگے ہر کسی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں.